اللہ پھر اپنے بندوں کی آپ کبھی چال کے تو دیکھیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ صرف چند لمحے کے لیے اس راستے میں چلنے پہ کوشش کا راستہ، کوشش کا لیکن ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ۔ اللہ شہباز شریف بیچارہ کیا ہے سکندر کے آگے، ایویں پاکستان کا تک و تکی وزیر اعظم ہے، سکندر ایک نام تھا تو کسی نے ایویں تو نہیں لکھا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں ہے۔ اس رستے کا مزہ ہی وکھرا ہے، اس رستے کا لطف وکھرا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ جن کے لیے واقعی لفظ عظیم بولا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت نے میرے لیے کیا دی نا عظیم خطیب، اللہ معاف کرے میں عظیم کتوں ہو گیا، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی میں کہ یہ تو بس میں اتنا کہوں گا، پھر اس پہ بھی وقت لگ جائے گا کہ میں اسی بات پہ ذات کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے آبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اگر کھول دے تو ابھی عظیم شظیم نکل جیسا رہے، میں اسی بات پہ اس کا شکر نہیں ادا کہ وہ پردے ڈالے۔ ایک گناہ جب میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤ۔ تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ چھوٹا کام، ہم تو 10 روپے نہیں چھوڑتے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 10 روپے نہیں چھوڑتے۔ بھیڑیوں والی ہماری کیفیت ہے، اتنا ہم نے پڑھا ہے لیکن حال بھیڑیے والا ہے۔ بھیڑیے بھی یہی کرتے ہیں نا، جو کمزور ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، اس پہ ہم بھی بھیڑیے کی طرح انتظار کرتے ہیں کوئی آئے میرے پاس اور پھر میں اس کو نوچوں۔ جس کو جدھر موقع مل رہا ہے وہ نوچ رہے ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ حکمران ہی نہیں، ہم بھی اپنی جگہ پورے حکمران ہیں۔ جس ڈاکٹر انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو، وکیل انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو، ہاں جی پیر صاحب پریشان ہے، کوئی پیر صاحب انتظار میں ہے، میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنے یار دے نہیں کرنے، وہ بھی انتظار میں ہے جی کوئی آئے پریشان ہو کے تو میں انہوں نوچاں۔ اللہ حضرت ہم نے اس طرح کے بھی بزرگ دیکھے، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ ان آنکھوں نے وہ بزرگ دیکھے۔ حضرت صاحب کے پاس کو بندہ آ گیا نا پریشان ہو کے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، فرمانا تو میرے لیے دعا کر۔ انہوں نے کہنا حضرت میں پریشان ہو کے تاڑے کو دعا کرانا ہے تو ہی میرے کو۔ آپ فرماتے تھے جو پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قرب میں ہوتا ہے۔ اور آپ مثال یہ دیتے ہیں کسی ماں کے 7 بچے ہوں نا، 6 یا 4، تو پیار اس کو سب سے ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس دن اس کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول ہوتا ہے، کھانے بن رہے ہیں، کھچڑیاں بن رہی ہیں اس کی۔ جناب فرماتے تھے اسی طرح جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی زیادہ توجہ میں ہوتا ہے، تو فرماتے تھے اس وقت زیادہ اللہ کے قرب میں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کر رہے تھے۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو کے آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ گھنونا سا کھیل کھیلیں۔ یہ لوگ عظیم تھے حضرت، اللہ معاف کرے ہم کدھر سے عظیم ہو گئے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی، اور بڑی بات ہے چھوڑنا، اور حضرت جی کبھی اس کے لیے چھوڑ کے دیکھیے گا، کبھی ٹرائی ماریے گا تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ آپ اس کے لیے 10 گندے روپے چھوڑیں گے، وہ آپ کو 10 کروڑ اچھے پیسے دے گا۔ چھوڑ وعدہ ہے بھائی اس کا، ایک دا بدلہ 10، اگر اخلاص زیادہ 70، اگر اخلاص اور زیادہ 700، اگر اخلاص اور زیادہ بغیر حساب، تو چھاڑ کے تو دے، چھوڑتے ہی کوئی نہیں، کوئی چھوڑتے ہی۔ یہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بھی صوفی ہیں بہت بڑے، لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نا وہ کسی کو دینے کے لیے یا درہم یا دینار وہ تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے، تو حضرت ہمارے بھی ادھر جو سکے چلتے ہیں نا 1 روپے کا ہو گیا یا 2 روپے کا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے جی کوئی نہیں،
जो 1 रुपए का हो गया या 2 का, आपको पता है उसके ऊपर भी वो बादशाही मस्जिद का नक्श है। तो ज़ाहिर है उस दौर में जो दिरहम या दिनार थे उन पे भी कोई नक्श था। अब हुआ ये था कि हजरत वो जो दिरहम या दिनार पे नक्श बना था ना, उस पर कुछ मट्टी लगी हुई थी। अब हजरत अगर वो ना साफ करता तो मट्टी भी दिरहम या दिनार की कीमत में तोल जानी थी। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा था, वो हर दिरहम को ना साफ कर रहा था, उस पे से मट्टी उतार रहा था ताकि मट्टी दिरहम के वजन में ना तो। हजरत फुदैल बिन अयाज ने देख के फरमाया, मेरे बेटे तेरा ये अमल अल्लाह के नज़दीक 2 हज करने और 2 उम्रे करने से अफजल है। तकवे वाले। लेकिन इधर क्या होता है हजरत जी, मसलन मिठाई कितने की किलो है जी, बर्फी कितने की किलो है, 1200 रुपये। और वो जो डिब्बा है जिसमें वो मिठाई डाली है वो कितने रुपये किलो है। लेकिन होता क्या है, डिब्बा भी बर्फी के वज़न में। ये तो कल स्वीट्स वाले जो है ना जवाब अपना अपना देंगे, मैंने तो बता दिया ये अपना अपना जवाब। अल्लाह इनको पता है कि डिब्बा, चलो मैं कहता हूँ जी 40 रुपए का डिब्बा हो गया, 40 रुपए का डिब्बा 1200 के वजन में तोल रहा है ये तो। लेकिन वो क्या कर रहा था कि मट्टी ना तुले, वो हर दिरहम से मट्टी को उतार रहा था। आपने देख के फरमाया, मेरे बेटे तेरा ये अमल कि दिरहम या दिनार से मट्टी उतारना ताकि मट्टी दिरहम या दिनार के वजन में ना तुले, अल्लाह के नजदीक 2 हज और 2 उम्रे करने से। इसलिए बेटा ध्यान रखा करो। और मैं हजरत फिर कहूँगा कि मैं इत्थे भी एक अल्लाह दा वली देखिया सफ़र। अगर मसलन अब देखें ना, मैं तकरीबन अभी 39 साल है, लेकिन सफ़र ने 50 से भी आगे कर दिया। सफ़र बीमारियां भी देता है। अब मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, वजह क्यों, तबीयत नहीं थी, मेरे लिए फाका भूख। लेकिन हजरत जी सफ़र फिर और भी बड़े बड़े कमाल लोग मिलते हैं। हम सर्दियों में ना सफ़र पे थे, ठंड ने जान कड़ी दी इधर। वो लोग भी बड़े बादशाह हैं हजरत जी, मेरी समझ से बाहर है लोग करते क्या हैं। चलो गर्मियों में तो इसकी समझ आती है, गर्मियों में तो इसकी समझ है, हला चलो इस पे छापर चढ़ा है। वो सर्दियों में छापर भी नहीं चढ़िया होंदा, ठंडे हार पाउंदे ने। अल्लाह की कसम जान निकल जाती है एक बार। हम चुप क्या करें, जान कट छड़ते ने फड़ के एक बार। ये तो छापर चढ़ा हुआ है ना एक बार पूरा कमनी। मैं हैरान होता हूँ, वो मत मारी गई लोगों की। वो किसी को नहीं पता सर्दी है, हार अब गीले हैं, ठंडे हैं, पानी ही नहीं चढ़ रहा होता है हजरत हारों में से। चुप सानू सर्दी च पवांदे ने, चुप कर रहे की आ गई है। गुस्सा करूं फिर बाज़ दफ़ा। अब वो पीछे एक फैसलाबाद वाला क्लिप चढ़ा है, आपने सिर्फ क्लिप देखा ना कि जी बावा भी टोंक लिया, सिर पग भी ला लिया, आपने भी अब क्या पता हुआ क्या है उधर कि बंदा इतने गुस्से में आ गया। जो हर प्रोग्राम में कहता है यार गुस्सा ना करे, माफ कर छड़े, इतना गुस्से में क्यों आ गया। कैमरे ने आपको आधी बात दिखानी है, इसलिए हम डरते हैं, पी जाते हैं कोड़े कोड़ता। चल ठीक है जी, सही जान कट देने तू ठंड, तू हार गिले भी तो तू ठंड, चुक पवांदे ने दरदान चुप। एंड भी एक महफल और ऐसा अल्लाह लोग बंदा वो सर्दी और महफल बाहर उते लगा भी कख नहीं है। मैं हजरत जी हम प्रोग्राम से निकले, आगे एक प्रोग्राम पे जाना था। जैसे अभी इधर से मैंने आगे वो जाना है गखड़ शरीफ, तो वो अगले हम बंदों को हमने फ़ोन किया, उधर को वो बॉर्डर साइड थी ना, ये नारोवाल वाली साइड, उधर ये नेट शेट नहीं चलता था। उन्होंने कहा हजरत ये फ़लाँ जगह ऐसी ऐसी है, आप उधर खड़े हो, हम पहुँचने लगे। ठंड बड़ी लगी थी, वो ना चाय का खोखा था एक छोटा सा सड़क पे बना, हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, ज़रा सर्दी दूर हो जाए। हम उतरे हजरत जी, हमने उनको जितने अहबाब थे चाय के लिए कहा। मेरी नज़र ना बर्फ़ी पे भी पड़ी, मैंने कहा पता नहीं हजरत जी बर्फ़ी ठीक है कि नहीं है, क्योंकि उन्हें हजरत खोए दी बर्फ़ी थे पुरानी नहीं खाती, अभी तो सुखे दूध ही खाने हैं। ये सबको पूछा जाएगा, किसी को नहीं हजरत जी। यौम तुबला सरायर, अल्लाह ने कहा है कुरान में, ये ना समझना तुम्हें देख कोई नहीं रहा।
تم میرے بندوں کو، تم میری مخلوق کو کیا زہر کھلا رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا یا تمہیں پوچھ کوئی نہیں سکتا؟ نہیں، تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وقت آنے پہ تمہیں پوچھیں گے بھی۔ یوم تبلی السرائر، قرآن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے آج راز کھولے یا نہیں کہتے، وہ دن کھڑا آئے گا 10 بھائی میاں برفی سکا دودھ بند سدھا ادھر آج یہ آنا دن ہے۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں برفی ہے کہ ہم نے نا ایک صرف مجھے پاؤ، آدھا پاؤ، 1.5 پاؤ، ہم نے کچھ اتنا کہا اس کو بس۔ وہ ولی اللہ تھا حضرت جی، وہ ولی اللہ تھا بندہ۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے جی گاؤں کی دکان تھی پرانی ترکڑی جس کلی والی، اس نے کیا کیا حضرت، اس سائڈ پہ ظاہر ہے برفی تھی اور ترازو میں پتہ نہیں پہلے بھی کیا کیا تولا تھا، مٹی وغیرہ بھی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس سائڈ پہ نا جس سائڈ پہ اس نے برفی رکھ کے تولنی تھی اس نے نیچے کاغذ رکھا، اس کے اوپر اس نے برفی رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے جس کو بانٹ یا وٹے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں رکھنے تھے۔ اگر وہ وٹے ایسے بھی رکھ دیتا، وٹے کھانے تو نہیں کسی نے، مٹی اگر وٹوں کو لگ جاتی کوئی نہیں، لیکن ایسا ولی اللہ بندہ تھا۔ اس نے کیا کیا، کیونکہ ادھر کاغذ بھی تلنا تھا برفی کے وزن میں، اس نے اس سائڈ پہ وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا حضرت ہے۔ میں کیا اے جے ولی اللہ، اے جے ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کتنا تقویٰ تھا حضرت کہ کل کو میں پکڑا نہ جاؤں کہ تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا۔ کاغذ 12 روپے کلو وہ جو ملتے ہیں کٹے ہوئے، 10 روپے کلو، 8 روپے کلو، برفی 1200 روپے، تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا۔ سدھا ہو ذرا، وہ ولی اللہ۔ اس لیے پتر دھیان کرو اور یہ ایک پیچ پکا کس لو، کیونکہ یہ پیچ ابھی ہم سے ٹھیک طریقے سے کسا پتر تیرے میرے اختیار چ نہیں ودانا، جدا چاہے گا ودائے گا، جدا چاہے گا کٹائے گا۔ یہ آپ کے اور میرے دماغ میں خناس یہ آ گیا کہ میں ودا لینا ہے، تو نہیں ودا سکتا جنی دیر وہ ذات ہے۔ اس لیے ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کم تول رہے ہیں، اس لیے ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میرے اختیار سے، تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اسی ذات کا اختیار ہے۔ اور کمال لکھا حضرت جی، کمال حضرت جی میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں کچھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا ہے۔ اور میں حضرت اس دن گیا ایک ہم نہ انہوں نے چائے وغیرہ رکھی، وہ نمکو تھی ساتھ میں، نمکو بڑی سپائسی تھی۔ میں پھر انہوں نے مجھے 2-3 بار کہا حضرت کھائیں کچھ، اور میں پھر اس میں سے نا حضرت تو کچھ میوے وغیرہ تھے، کشمش تھی، میں اس طرح کی چیزیں چن کے ایک تھوڑی دیر بعد کھاتا رہا کہ چلیں گھر والے بھی سمجھے کہ کھا رہے۔ اور میں نے کاجو نظری پہ آ رہی، تو میں نے کاجو کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ میں کاجو لے کے آ رہا تھا تو وہ بندہ چائے لے کے آ گیا تو اس کا ہاتھ مجھے لگا، وہ کاجو میرے ہاتھ سے نا زمین پہ گر گیا۔ اور اس دن ہوئی بھی بارش تھی، وہ نیچے میرے پیروں کے نشان تھے کیچڑ وغیرہ، ان پہ گرا۔ اب ظاہر ہے وہ کیچڑ والا تو نہیں چوکے، لیکن میں سکھے ہے میں واہ مال کا جی مرضی نہ ہوئے تو ہاتھ پھڑیا بھی نہیں کھان دینا ہے۔ واہ مال کا جی تیری مرضی نہ ہوئے تو منہ دے کول آیا ہاتھ چ پھڑیا نہیں کھان دینا، وہ ہاتھ مرو آ کے تاچڑے ہی نہیں کھان دینا مسوائی تھی۔ یہ پتر تیرے میرے اختیار میں، یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ